السلام علیکم ناظرین۔ 19 جنوری 2026 ایرانی سرکاری نیوز چینل کو ہیک کر لیا گیا اور ہیکر نے ہیکنگ ضلع وطن ولی عہد کو نشر کرنے کے لیے ہیکر نے ایران کے سرکاری ٹی وی کی سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کو نشانہ بنایا۔ ضلع وطن جو ہیں ولی عہد ایران کے، ان کے لیے سرکاری چینل کو ہیک کیا گیا۔ کارکنوں نے بتایا کہ یہ ہیکنگ ایسے وقت میں ہوئی ہے جب حکام کے کریک ڈاؤن میں ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 3919 افراد تک پہنچ چکی تھی، جس نے مظاہروں کو متاثر کیا۔ انہیں خدشہ کہ یہ تعداد کہیں بڑھ نہ جائے، کیونکہ حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ بند کرنے کے فیصلے کی وجہ سے اب کسی بھی معلومات تک رسائی ممکن نہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے لیے 2 سرخ لکیریں کھینچنے کے بعد کریک ڈاؤن پر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ پرامن مظاہرین کا قتل اور تہران کی جانب سے مظاہرے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر سزائے موت دینا ایک امریکہ کے مطابق ایک جرم ہے جو کہ عالمی قوانین کے خلاف ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ایک امریکی طیارہ بردار بحری جہاز جو کچھ دن پہلے بحیرہ جنوبی چین میں تھا، اب نئے علاقہ میں داخل ہونے کے لیے راتوں رات سنگاپور سے گزرا۔ اسے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا گیا ہے جو اسے مشرق وسطیٰ لے جا سکے۔ تو ناظرین، جس طیارے کی بات تھی وہ یہ طیارہ ہے۔ اور اگلی خبر ہے کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اتوار کے روز خبردار کیا کہ اگر کوئی بھی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی پر حملہ کرے گا تو یہ حملہ پوری ایرانی قوم پر جو ہے نا وہ مانا جائے گا اور ایک مکمل جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے گی۔ اس بیان کے پیچھے بہت بڑی بات ہے۔ یہ بندہ جو ہے یہ بولتا بھی کم ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان جو ہیں وہ کم ہی بولتے ہیں، تو جب ان کی جانب سے ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو اس کا مطلب کوئی عام نہیں ہے یا کوئی ہلکی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر سپریم لیڈر پر حملہ ہوا تو پوری ایرانی قوم پر مانا جائے گا۔ ایران میں حالیہ عوامی مظاہروں اور حکومت کی سخت کارروائی کے پس منظر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے اور امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران میں امریکی فضائی حملے سمیت ہر آپشن میز پر ہے، جبکہ امریکی فوج نے قطر میں اپنے سب سے بڑے فضائی اڈے سے بھی کچھ عملہ احتیاطاً واپس بلا لیا ہے۔ اگلی خبر ہے کہ اطلاعات کے مطابق ایران بھر میں مظاہرے تب شروع ہوئے جب ایرانی کرنسی اچانک گر گئی اور مہنگائی 40% سے زیادہ تک پہنچ گئی، جس کے نتیجے میں حکومت مخالف کئی بڑے مظاہرے ہوئے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہزاروں افراد کی ہلاکت اور گرفتاری کی تصدیق کر رہی ہیں۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتی، اگر مسلط کی گئی تو وہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ 18 جنوری کو رائٹر نے ایک خبر شائع کی کہ خطے میں ایک ایرانی اہلکار نے اتوار کو کہا کہ حکام نے تصدیق کی ہے کہ ایران میں ہونے والے مظاہروں میں کم از کم 5000 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ بہت بڑا فگر ہے، 5000 افراد، جن میں 500 سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ دہشت گردوں اور مسلح جتھوں کے درمیان سیکورٹی اہلکار جو ہیں وہ مزاحمت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس اہلکار نے، جس نے معاملے کی حساسیت کی وجہ سے اپنا نام ظاہر نہ کرنے سے انکار کیا، رائٹر کو یہ بھی بتایا کہ کچھ شدید جھڑپیں ہوئیں اور سب سے زیادہ ہلاکتیں شمالی مغربی ایران میں ایرانی کرد علاقوں میں ہوئیں۔ یہ ناظرین ایسا علاقہ ہے کہ جس میں کئی دن پہلے سے ہی جو ہے آپس میں ایرانی فورسز اور کرد جو ہیں علیحدہ پسند تنظیمیں، ان کے درمیان جھڑپیں جاری رہتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی معلومات، آج کی خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔